السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ فی قصۃ صید الحمار الوحشی وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر محرم ہونے کی حالت میں وحشی گدھے کو اپنے شکار کرنے کی قصے کی روایت سے بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا جو اس وقت حالت احرام میں تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے اس گدھے کو شکار کرنے کو کہا تھا یا کسی چیز کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب پھر تم لوگ بھی اس شکار کے بچے ہوئے گوشت کو کھا لو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حالت احرام میں شکار جو زمینی جانور ہیں حلال، ان کے شکار کی پابندی ہے۔ اس پر گزشتہ روز حدیث مبارکہ ذکر ہوئی تھی اور قرآن مجید کے آیات کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس کے ذیل میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمینی شکار اگر کسی ایسے بندے نے کیا ہو کہ جو خود حالت احرام میں نہیں تھا اور اس شکار کے اندر کسی احرام والے نے اس کی کوئی معاونت نہیں کی، تو ایسے میں اگر وہ شخص اس شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت وغیرہ پکا کے لے آئے تو جو لوگ حالت احرام میں ہیں وہ بھی اس کو کھا سکتے۔ یہ واقعہ اصل میں صلح حدیبیہ کے موقع کا ہے جس میں دیگر صحابہ کرام حالت احرام میں تھے جبکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالت احرام میں نہیں تھے، اور انہوں نے یہ جنگلی گدھا شکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ آیا کہ دیگر صحابہ جو حالت احرام میں ہیں وہ اس شکار کیے ہوئے گوشت کو نہیں کھا رہے کہ یہ شکار کیا ہوا اور ہم حالت احرام میں ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اس کو یہ شکار کرنے کو کہا تھا یا اشارتاً بھی اشارہ کیا ہو کہ وہ جانور ہے، مثلا جس طرح ہوتا ہے تو اس نے شکار کر لیا؟ تو انہوں نے کہا نہ ہم نے کہا اور نہ ہم نے کوئی اشارہ کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اب تم اس کو کھا سکتے ہو، یعنی تم اس شکار کے اندر خود اشارتاً بھی شامل نہیں تھے۔ اب کوئی بندہ خود جو حالت احرام میں نہیں ہے شکار کر کے اپنے پاس ایک جانور اس کا آ گیا، اس کا گوشت پکا کے تمہارے لیے لے آیا ہے، اب تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اس پر حکم وہ شکار والا تمہارے لیے نہیں لگتا، بلکہ یہ تمہارے لیے ایک دعوت ہے جو اس بندے نے تیار کی ہے، تم اس کو قبول کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو جنگلی گدھا ہے، وحشی گدھا ہے، وہ حلال ہے، اور یہ صرف ایک حدیث نہیں، متعدد احادیث۔ بعض علماء آج کے دور میں کہتے ہیں کہ یہ جنگلی گدھا اس کا مطلب ہے یہ زیبرا ٹائپ چیز ہے، یا جنگلوں کے اندر ویسے بھی وحشی گدھے ہوتے۔ جو شہری گدھا ہے جو سدھایا ہوا ہے، جس سے بار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے، یہ بالاتفاق اور اجماع حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نص موجود ہے کہ یہ جو شہری گدھا ہے جو پالا جاتا ہے اور جو بار برداری کے کام لایا جاتا ہے یہ حرام ہے، لیکن جو جنگلی ہے وہ حلال ہے اور اس کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور شکار ہونے پر اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ تیسری بات جو حدیث مبارکہ سے پتہ چلی وہ یہ کہ حالت احرام میں محرم کا شکار میں کسی بھی طرح کی معاونت بھی درست نہیں، براہ راست شکار کرنا بھی جائز نہیں اور کسی طرح کی معاونت بھی درست نہیں۔ نہ کسی کو یہ کہنا کہ تم شکار کر لاؤ ہمارے لیے، نہ یہ کہ کسی جانور وغیرہ کی طرف رہنمائی کرنا کہ شکار کرنے میں کوئی تیر پکڑا رہا ہے یا گولی پکڑا رہا ہے یا بندوق پکڑا رہا ہے، خود براہ راست گولی نہیں چلا رہا لیکن دوسرے کی مدد کر رہا ہے، اس قسم کے کام بھی نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی اس کو مکمل طور پر اس ساری سرگرمی سے اپنے آپ کو
دور رکھنا۔ آخری بات جو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حلال حرام کے حوالے سے بے حد احتیاط برتنے والے تھے، اس لیے وہ صحابہ جو حالت احرام میں تھے انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لایا ہوا گوشت اس وقت تک نہیں کھایا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ان کے لیے حلال ہونے کی اجازت نہیں مل گئی، وگرنہ وہ رکے ہوئے تھے۔ تو کسی نے یہ نہیں کیا کہ کھا لیتے ہیں بعد میں پوچھ لیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کی قائم کردہ حدود کو قائم کرنے میں بہت زیادہ متحمس تھے، اور انسان کو اس حوالے سے متحمس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔